سب سے برا مال پتہ ہے کیا ہے؟ جو بغیر محنت کے بھیک مانگ کے حاصل ہو. سب سے برا مال. یہ انسان کے اندر غیرت ختم کر دیتا ہے. اپنے گھر کی باتیں بتانی نہیں چاہیے, لیکن بعض دفعہ اس سے موٹیویشن بہت ملتی ہے. کل کی بات ہے, کل کی. اپنے 3 بیٹوں کو جو تھوڑے بڑے ہو گئے, میں نے بلا کے بٹھایا اپنے سامنے. آپ پوچھ سکتے ہیں کہ بیٹھا ہوئے ہیں, 2 یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے کہا دیکھو, زندگی میں کچھ بھی ہو جائے, کیسے برے حالات ہوں, مجھے یہ خبر نہ ملے کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلایا ہے. جس دن یہ خبر ملی نا, اس دن گردن اڑا دوں گا میں. مر جاؤ بھوک سے. پھر میں نے اپنے حالات بتائے ان کو, اپنے حالات بتائے کہ مجھے کس کس موقع پہ کتنی شدید ضرورت پڑی ہے. اللہ نے مجھے بچایا کہ نہ مر جاؤں گا بھائی, ہاتھ نہیں پھیلانا. اللہ نے بچایا, میرا کمال نہیں ہے. یہ پیسے لے یار, منہ سڑاوا, منہ ہمیشہ اچھا رکھو بھائی. اللہ کا دیا بہت کچھ ہے, اور ہے بھی بہت کچھ. ہم تو کہتے ہیں نا حالات خراب. خراب کہاں ہے حالات؟ جھوٹ بولتے ہیں حالات خراب. جو آدمی 2 ٹائم پیٹ بھر کے روٹی کھا رہا ہے, اس کے حالات خراب نہیں ہے, باقی سب ہوس ہے. یہ جو میں نے کہہ دیا نا کیسے کیسے برے حالات آئے, لیکن اللہ نے ہاتھ پھیلانے سے بچایا, تو وہ برے کا مطلب جو جس کو لوگ برا سمجھتے ہیں, ورنہ وہ برے نہیں تھے. ہم اس میں بھی اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتے تھے. اللہ کا دیا بہت ہے بھائی. برے تو حالات ہم نے اللہ کا شکر ہے کبھی زندگی میں دیکھے ہی نہیں. برے حالات کا مطلب ہوتا ہے 2-3 ٹائم کا فاقہ ہو, پڑے ہوئے ہوں, روٹی نہیں ہے. ایسے حالات کبھی بھی نہیں آئے. یہی حالات آ گئے, وہ بیمار ہے تو فلانے کا ہے, بائک میں پیٹرول کے پیسے نہیں ہے تو کوئی بات نہیں, W11 کیا خیال ہے؟ W11 کے بھی نہیں ہے تو تھوڑا پیدل نکل جاؤ, 1 گھنٹہ پہلے نکل جاؤ. اچھا واکنگ, پہلے زمانے میں لوگ پیدل ہی آیا کرتے تھے. کیا خیال ہے؟ 2 گھنٹے کی واک ہو جائے گی. تو بھیک مانگنا بہت, ابھی رمضان ہے نا, تو دیکھو بھکاری کیسے نکلیں گے, بے غیرت کہیں کے, موٹے موٹے مستنڈے حرام خور. سعودی عرب میں پاکستانیوں کو نکالا جا رہا ہے, دبئی سے پاکستانیوں کو نکالا جا رہا ہے. افریقہ بھی, میں ساؤتھ افریقہ سے ہو کے آیا ہوں, وہاں کا ویزا انتہائی مشکل کر دیا پاکستانیوں کے لیے. پوری دنیا میں بھیک کی جو منہ لے کے جاتا ہے نا, سڑا ہوا منہ, وہ پاکستانی لے کے جا رہا ہے. سب نہیں ہے الحمدللہ, یہاں خرچ کرنے والے بھی بہت زیادہ ہیں, لیکن ان بے غیرت بھکاریوں نے پوری دنیا میں ہمارا امیج خراب کر دیا ہے. کوئی شلوار قمیض والا نظر آ جائے نا, لگ رہا ہے یہ پیسے مانگنے آیا یہاں پہ. تو اپنے بچوں کی ابھی سے تربیت کرو کہ مر جانا, کسی کے سامنے ہاتھ بولو نہ پھیلانا. کوئی خودکشی کا گناہ نہیں ملے گا اگر مر گئے تو. اللہ سے کہہ دینا اللہ تو نے عزت سے زندہ رکھنا تھا تو رکھ لیتا نا, تو اللہ پھر رکھتا ہے عزت سے. ہمارے ایک استاد تھے, ان کے پاس ایک شخص آیا, کہنے لگا میں آپ کو اپنے خرچے پہ حج کرانا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں, وہ میرے پاس تو پیسے ہیں حج کے, لیکن میں اس دفعہ میرا ارادہ نہیں ہے. ہم نے کہا آپ کے پاس تو پیسے نہیں. انہوں نے کہا بھائی میں کسی کے خرچے پہ حج پہ نہیں جانا چاہتا ہوں. صحیح ہے نا. انہوں نے کہا یا تو اتنا بے تکلف دوست ہو نا جس سے بہت فری ہو انسان. ایک اجنبی آدمی کا میں اتنا بڑا احسان لوں جس سے سلام دعا نہیں ہے, دوستی یاری نہیں ہے, کتنا بڑا احسان لوں کہ اتنے لاکھ روپے مجھ پہ حج پہ خرچ کرے, اور میں پھر جب بھی اس سے ملوں تو نظریں نیچی رکھوں کہ اس نے مجھے حج کرایا تھا. انہوں نے کہا نہیں. تو ہم نے کہا آپ پہ تو پھر فرض حج کیسے کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم اللہ سے کہہ دیں گے اے اللہ تو نے اپنے گھر بلانا تھا تو ہمارے خرچے پہ بلا لیتا نا. صحیح ہے نا, دوسروں کے خرچے پہ کیوں بلا رہا ہے؟ ہاں, جس سے انسان کی بے تکلفی ہو نا, وہ ایک الگ بات ہے. بے تکلفی ہو, دوستی یاری ہو, وہ ایک الگ بات ہے. جب بے تکلفی نہیں ہے, جان پہچان نہیں ہے, آپ کو جی ہم اپنے خرچے پہ حج کراتے ہیں, بھائی ہم آپ کو جانتے نہیں ہیں. یہ تھوڑی کہ جو بھی پیسے دے آپ نے جیب میں رکھ کے نکل لیے. تو جس سے بے تکلفی ہوتی ہے. بھیک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بھیک کا مطلب یہ ہوتا ہے جب آپ اس سے پیسے لے رہے ہو تو آپ کو تھوڑا سا احساس ہوتا ہے کہ اگلے کا احسان لے رہا ہوں میں. اٹ از کالڈ بھیک. ہدیے میں یہ نہیں ہوتا. ہدیے میں یہ نہیں ہوتا. ہدیے میں الٹا ہوتا ہے. جب کوئی گفٹ دے رہا ہوتا ہے تو لینے والے کا احسان ہوتا ہے کہ آپ ہمیں گفٹ دے رہے ہیں, آپ نے ایکسپٹ کر لیا, آپ کے بڑا شکریہ.